السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اس کے لیے تقریباً 3 یا 4 ویڈیو آئیں گی کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آج میں 3 یا 4 چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہوا کا خارج ہونا یا پیشاب وغیرہ کا خارج ہونا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ منی خارج ہو، مزی خارج ہو یا ودی خارج ہو۔ منی کی 2 صورتیں ہیں کہ ایک صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا اور دوسری صورت ہے جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ غسل واجب ہونے کی جو صورتیں ہیں وہ غسل کے باب میں ہم بیان کریں گے۔ اور پہلی صورت یہ ہے کہ عموماً دیکھا ہوگا کہ آپ نے انسان کو کمزوری کی باعث یا کوئی بیماری ہو اس طرح کی کہ پیشاب سے پہلے سفید قطرے آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہوتی تو منی ہے لیکن شہوت کے بغیر ہوتی ہے۔ اگر شہوت کے ساتھ ہو تب تو غسل واجب ہو جاتا ہے، بغیر شہوت کے ہوتی ہے یعنی کہ جب آپ چھوٹا پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اس سے پہلے سفید قطرے لیسدار نکلتے ہیں یا پھر اس کے پیشاب کے بعد نکلتے ہیں یا دوران پیشاب نکل جاتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں ودی۔ ہوتی تو یہ منی ہے لیکن بغیر شہوت کے ہوتی ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ تو عموماً آپ نے نوجوانوں کو دیکھا ہوگا تو وہ اس کو غسل واجب سمجھ بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت سارے عبادات سے رک جاتے ہیں کہ شاید مجھ پر غسل واجب ہے۔ اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، صرف وضو ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اگر کپڑوں کے ساتھ لگ جائے تو آپ نے کپڑے دھو لینے ہیں اور آپ کا غسل باقی رہے گا، وضو آپ نے دوبارہ کر لینا ہے۔ تو اس چیز کو بولتے ہیں ودی۔ اور دوسری چیز ہے کہ مزی بھی یعنی کہ اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا، صرف وضو ٹوٹتا ہے۔ مزی کیا ہوتی ہے کہ انسان جب کوئی اس طرح کی تحریر پڑھے جس کے اندر انسان کو شہوت آئے یا پھر انسان کوئی ایسی ویڈیو دیکھے، کوئی گفتگو کرے کہ جس کی وجہ سے انسان کو شہوت آئے اور اس شہوت کی وجہ سے جو لیسدار قطرے انسان سے خارج ہوتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں مزی۔ تو اس سے بھی یعنی کہ آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ اس پہ بھی عموماً نوجوان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر غسل واجب ہو چکا ہے، حالانکہ غسل اس سے واجب نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کپڑے کے ساتھ یہ چیزیں لگ جائیں تو کپڑے کو ناپاک کر دیتی ہیں۔ ہاں، کپڑے بھی آپ نے سارے کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے جس جگہ پر مزی کے قطرے لگ جائیں اس جگہ کو لے کر دھو دینا ہے۔ کپڑے جو دھونے کا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ ہم کپڑوں کے باب میں جا کر بیان کریں گے۔ پھر یہ چیز ہے کہ آپ کے جسم سے خون نکل جائے۔ اب خون نکلنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جسم پر کوئی سوئی یا کوئی نوکدار چیز لگی اور خون سامنے آیا اور ابھرا، ابھی وہاں سے باہر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہیں پر رک گیا، چمکا صرف، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکلا اور نکل کر بہہ گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، جب یعنی کہ خون کے اندر اتنی مقدار میں وہ خون نکلے کہ خون بہہ جائے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ مسواک کر رہے ہیں یا منہ کے اندر انگلی وغیرہ مار رہے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے کہ منہ کے جو دانت ہیں ان سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، ایک صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جو وضو نہ ٹوٹنے کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دانت سے خون آنا شروع ہوا اور خون اتنا کم ہے کہ آپ کا جو تھوک ہے وہ صرف زرد ہوا، یعنی کہ اس کے اندر سرخی والا جو پن ہے وہ ابھی نہیں آیا، یعنی معمولی سا جو تھوک ہے وہ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب جو تھوک زرد ہوگا تو یعنی کہ کم مقدار میں خون آیا اور جو تھوک ہے وہ خون پر غالب ہے اور خون مغلوب ہے۔ تو جب خون مغلوب ہوگا اور تھوک اس پر غالب ہوگا تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، دوسری صورت یہ ہے کہ خون زیادہ نکلا اور جو آپ کا تھوک ہے وہ بالکل سرخ ہو گیا، تو جب سارا تھوک سرخ ہو جائے اور خون زیادہ ہو، اس میں تھوک کم ہو، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔